رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہی ہو۔ معاشرے میں ایک ہی محلے یا علاقے میں رہنے والے لوگ اگر ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھیں، دکھ درد میں شریک نہ ہوں، تو بہت سی مشقتیں اور پریشانیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے جہاں ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، اخوت و پیار، محبت، امن و سلامتی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تعلیم دی ہے، وہیں مسلمانوں کے قرب و جوار میں بسنے والے پڑوسیوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کی جان اور مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا ایسا درس دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جہاں ہر ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو اور اہل و عیال کا محافظ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول پاک نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، تم نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے پڑوسیوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی بہت اہمیت ذکر فرمائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میرے پاس جبرائیل امین اتنی بار تشریف لائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی میراث میں وارث یعنی حقدار قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ کیجئے کہ شریعت میں پڑوسی کی قدر و منزلت اور اس کا کس قدر احترام ہے۔ اگر معاشرتی طور پر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت اور قیامت کے دن یعنی تمام ایمانیات کو صدقے دل سے تسلیم کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ پڑوسیوں کی عزت کرے اور ان کی عزت کی رکھوالی کرنے والا بنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شوربہ والا سالن بناؤ تو پڑوسیوں کو اس میں سے دینے کے لیے کچھ پانی بڑھا لو۔ اس حدیث مبارک سے مقصد یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے وقت معمولی چیزیں دینے میں بھی کوتاہی سے کام نہ لو، بلکہ اگر سالن بنانا ہے تو اس کی مقدار میں کچھ اضافہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھیجا جا سکے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات
ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتی جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں بچے بھوک و پیاس سے بلبلاتے رہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خود شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، بدسلوکی اور ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا دنیا و آخرت میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی۔ پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اور اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اس سے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں۔ معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے۔ ان تمام احادیث سے جہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں تو خود اپنے گھر والوں کے کتنے حقوق ہوں گے۔ جب پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کا دل دکھانا جائز نہیں تو خود اپنے گھر والوں سے بول چال چھوڑ دینا، مارنا پیٹنا، غیر اخلاقی برتاؤ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج معاشرے میں بہت سے خود کو دیندار کہلانے والے لوگوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، اور اگر گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر جائز اور ناجائز فرمائشیں پوری کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ اسلام وہ اعتدال والا دین ہے کہ یہاں خوشی بھی دینی ہے لیکن جائز خوشی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔